السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم وآمنت برب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل خواہ شہزاد گلگون قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگیتا پہ بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست درا تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد دلہ حاضرین کرامی قابل قدر بڑی بزرگو قادری اپنا رہے یا غوث اعظم کی سلام گمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم کی سلام۔ کافی دیر سے آپ شہر حکیری کی مرکزی مسجد یعنی سنی جامع مسجد میں بیٹھ کر شب برات کے فیض و برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی تھوڑی دیر انصار احمد خان رضوی بھی اسی حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی میرا بولنا اور آپ سب کا سننا قبول فرمائے۔ کچھ عرض کرنے سے بیشتر معاملات اہل سنت کے مطابق آئیے ہمارا عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ اپنی و ساری کائنات کے مرکز عقیدت نبی الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین، وہ نبی کہ جب اشارہ کر دیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، وہ نبی جب انگشت مبارکہ کا اشارہ کرتے ہیں تو چاند پھٹ کے دو ٹکڑے ہو جائے، وہ نبی کہ جب اشارہ کرتے تو درخت جڑ سمیت اکھڑ کے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، وہ نبی کہ جن کے دست اقدس کی طرف جب اعلیٰ حضرت کی نظر اٹھتی ہے تو حضور کے دست مبارکہ کا ذکر کرتے ہوئے یوں گویا ہوتے ہیں، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ وہ نبی جن کے لب مبارکہ پر جب امام احمد رضا کی نظر پڑی تو یوں گویا ہوئے، پتلی پتلی گلے قدسی کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدسی کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ نبی جن کی عادت کریمہ مسکرانا،
تبسم جب اس کی طرف امام احمد رضا کی نظر پڑی تو یوں گویا ہوئے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. وہ نبی جن کی قوت سماعت پر جب امام احمد رضا کی نظر پڑی تو یوں گویا ہوئے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. آئیے اس نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نور میں عقیدت و محبت کے ساتھ حاضری دیجیے کہ جب امام احمد رضا نے اس نبی کی بارگاہ عالی میں حاضری دی تو یوں گویا ہوئے کہ اللہ اپنے محبوب پہ بھی تو درود بھیج اور محبوب کے آل پہ بھی تو درود بھیج. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی شان تو وہ شان ہے کہ آپ کا ہم نام لیتے ہیں اور ہمارا مقام بلند ہوتا ہے. یاد رکھنا مسلمانوں، دنیا میں جتنے انسان ہیں اگر آپ اس کی تعریف کریں تو اس کا رتبہ بلند ہوتا ہے. آپ کا اپنا بھلا کچھ نہیں ہوتا. آپ اس کی مدح سرائی کریں اس کا مقام بلند ہوتا ہے. آپ کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا. واحد ذات میرے نبی کی ہے. واحد ذات میرے نبی کی ہے کہ جب جب جس موقع پر نبی کی تعریف کیا نبی کا مقام ہمارے تعریف کرنے سے آپ کے تعریف کرنے سے بڑھتا نہیں. ارے ہمارے آپ کے بڑھانے سے کیا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یا رسول اللہ تو گھٹائے کہ کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. رب نے ان کے مقام کو بلند کر دیا ہے. ہاں فائدہ ہمارا آپ کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نبی کی تعریف کرتے ہیں مقام ہمارا بلند ہو جاتا ہے. ہم نبی کی مدح سرائی کرتے ہیں رتبے ہمارے بلند ہو جاتے ہیں. سچ کہا ہے کسی نے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. آئیے اسی نبی کی بارگاہ عالی میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ہدیہ درود پاک پیش کر دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والکرم بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک بار اور بابا نے بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات آج کی شب برات ہے. کیا ہے بولیے؟ شب برات. یہ فارسی لفظ ہے. شب کے معنی ہوتے ہیں رات اور برات کے معنی ہے نجات. شب برات نجات کی رات، آزادی کی رات، چھٹکارے کی رات. یہ رات کیوں ملی اور کس کے صدقے میں ملی؟ یہ رات کیوں ملی اور کس کے صدقے میں ملی؟ میری اپنی ایک عادت ہے کہ میں اپنی پوری تقریر کا نچوڑ شروعاتی 2-4 جملے میں پیش کر دیتا ہوں اور وہی جملہ میرے پوری تقریر کا نچوڑ ہوتا ہے، اس کا محاصل ہوتا ہے. یہ شب برات کیوں ملی اور کس کے صدقے میں ملی؟ تاریخ کا مطالعہ کیجیے، ہسٹری آف اسلام کو پڑھیے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجیے تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے، چاند سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے کہ یہ شب برات نبی کے صدقے میں ملی. کیوں ملی؟
امت محمدیہ کی بخشش کے لیے. یہ شب برات ہی نہیں، جتنی عیدیں ہیں، چاہے وہ عید ہو، بقرعید ہو، رمضان ہو، شب قدر ہو، شب برات ہو، جتنی عیدیں ہیں، یہ جتنی نعمتیں ہیں، یہ سب اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں عطا فرمایا. یہاں تک کہ ہمیں جو وجود ملا ہے یہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے. ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں یہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور دوسری جگہ لکھتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، رب ہے موتی، یعنی اللہ عطا کرنے والا ہے اور مصطفیٰ بانٹنے والے ہیں. رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے، اور میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے. جو کچھ مل رہا ہے پیارے، یہ سب پیارے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اور اسی مفہوم کو شبیہ غوث اعظم حضور مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اپنے نافیہ کلام میں یوں بیان کیا. آپ لکھتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. اور اعلیٰ حضرت کے شعر کو نگاہوں میں رکھیے. شبیہ غوث اعظم حضور مفتی اعظم ہند کے اس شعر کے نگاہوں میں رکھیے، اور دونوں کے مضمون کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے میرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ شاہ مفتی محمد اختر رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے ان دونوں اشعار کو آپ نگاہ میں رکھے، اور میرے پیر و مرشد نے جو کہا ہے اسے آپ دیکھیں، ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ لکھتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں. جہاں بانی مطلب حکومت، یعنی دنیاوی دولت بھی سرکار جسے چاہے دے دے، اور اخروی دولت یعنی جنت بھی جسے چاہے عطا فرما دے. لکھتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دیں، یعنی دنیاوی حکومت بھی حضور عطا کر دیں، اور بھری جنت ہبا کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرات، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے شب برات عطا کی، شب قدر عطا کی، رمضان عطا کی، عید و بقرعید عطا کی، یہ ساری نعمتیں ان کے صدقے میں ملی ہیں، تو سرکار مفتی اعظم ہند کہتے ہیں، اے پروردگار عالم، جب تیرے محبوب کا اتنا سارا احسان ہے تو پھر اتنا بھی مجھ پہ کرم ہو جائے. لکھتے ہیں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کہ ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں.
اور آگے لکھتے ہیں یا رسول اللہ تجھے نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، تجھے نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اور اے نبی کے چاہنے والے اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ جب عاشق رسول اپنی قبر میں جائے گا تو اس شاخ کا مقام یہ ہوتا ہے کہ جس وقت روح قبض عنصری سے پرواز کر رہی ہوتی ہے تو روح نکلنے سے پہلے پہلے اس عاشق کو حضور کا دیدار ہو جاتا ہے۔ مثلا کہ سنی جامع مسجد میں آپ بیٹھیں، یہ مرکز اہل سنت ہے، بولو تو آپ کی انداز، آپ کی گفتار، آپ کے بیٹھنے، آپ کے تقریر سننے کے انداز سے لگنا چاہیے کہ ہاں آپ مرکز اہل سنت میں بیٹھے ہوئے، مثلا کہ کہو سبحان اللہ۔ تو عاشق رسول دنیا سے جانے سے پہلے اپنے نبی کا دیدار کرتا ہے، پھر اس کی روح قبض عنصری سے پرواز کرتی ہے۔ اور ایک بات سنیے، آخری مرتبہ جس چیز کو آنکھ دیکھتی ہے تو اس کا عکس آنکھ میں باقی رہتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ ہم لوگوں کے بچپنے میں بڑے لوگ سمجھاتے تھے، آپ لوگوں کو بھی شاید کہ سمجھایا ہوگا کہ جب سانپ کو مارو تو اس کی آنکھوں کو کچل دیا کرو۔ کبھی بات گزری آپ کی کانوں سے؟ کیوں؟ تو بڑے لوگ بتاتے ہیں کہ آنکھ، سانپ کی آنکھوں میں مرنے والے کی تصویر چھپ جاتی ہے، مارنے والے کی تصویر چھپ جاتی ہے، اور جب اس کا کوئی ساتھی اسے دیکھے گا تو اس تصویر کو دیکھ کے تجھے پہچان کے ڈھونڈے گا اور پھر تجھے جا کر کے جو ہے وہ تکلیف پہنچائے گا۔ ایسا ہوتا ہے، بڑے بوڑھوں کا کہنا ہے۔ کیوں؟ یہ حقیقت ہے کہ مرنے والے کے نگاہوں کے سامنے آخری مرتبہ جس چیز کا عکس ہوگا، جس چیز کو وہ آنکھ آخری مرتبہ دیکھے گی، اس کا عکس اس کی نگاہوں میں چھپ جائے گا۔ اب جب قبر میں جائے گا تو اس کو اپنی آنکھوں میں لے کر کے جائے گا۔ نوجوانوں، یہیں سے اللہ تجھے درس دینا چاہتا ہے کہ آج کے اس ماحول میں، موبائل وغیرہ میں گندی تصویریں دیکھنے سے پرہیز کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گندی تصویر تم دیکھ رہے ہو اور دیکھتے دیکھتے تیری روح نکل جائے اور وہ گندگی تیری آنکھوں میں چھپ جائے۔ قبر میں اس گندگی کے ساتھ جاؤ گے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جانے والا کہ دیکھ رہا تھا قرآن پاک اور دیکھتے دیکھتے اس کی روح نکل گئی۔ زور سے تو قرآن پاک کے اوراق اس کی نگاہوں میں چھپے ہیں۔ کوئی سرکار کے گنبد مبارکہ کا دیدار کر رہا ہے اور روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی تو حضور کے گنبد شریف کا عکس اس کی آنکھوں میں چھپ جائے گا۔ اب حضور مفتی اعظم ہند کے شعر کو دیکھیے، سرکار مفتی اعظم ہند کہتے ہیں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کہ ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ اور جب قبر میں جائے گا مومن، جب قبر میں جائے گا نبی کا عاشق، جب قبر میں جائے گا مصطفیٰ کا چاہنے والا، تو جانے سے پہلے، روح نکلنے سے پہلے مصطفیٰ کا دیدار کر کے جائے گا اور حضور کے رخ انور کا عکس اس کی آنکھوں میں ہوگا اور آنکھوں میں جمال مصطفیٰ لے کر کے جائے گا قبر میں۔ اور فرشتے پوچھیں گے تو کہے گا، فرشتے پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو؟ فرشتے پوچھتے ہو مجھ سے
راتوں میں فرشتے پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، لو دیکھو لایا ہوں تصویر یار آنکھوں میں۔ شب برات آج کی سب شب برات ہے۔ نوجوانوں آج کی رات یہ عہد کر کے اٹھو کہ اپنی موبائلوں میں ان گندگی چیزوں سے دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، شب برات کیوں ادا کی گئی؟ دراصل معاملہ یہ ہے کہ یہ سب میرے نبی کا صدقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، یا رسول اللہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے، اپنی امت سے بڑا پیار ہے۔ اور تمام نبیوں میں میرے نبی اللہ کے محبوب ہیں۔ کون ہے؟ بولیے، اللہ کے۔ اور حضور کے صدقے میں یہ امت بھی اللہ کے محبوب کی امت ہے۔ میرے بھائیوں، تمہارا مقام بھی حضور کے صدقے میں بہت بلند ہے، بہت بلند ہے آپ کا مقام۔ کتنا بلند ہے اس کی ایک جھلک میں آپ کو دکھاؤں۔ آپ کی ذات تو بہت بلند ہے، آپ اپنے منہ سے جو تھوکتے ہیں نا، تھوک، آپ کے تھوک کی بھی عزت ہے، آپ کے تھوک کی بھی کیا ہے؟ بولو، عزت ہے۔ میں جب پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک مسئلہ آیا کہ استنجا خانے میں تھوکنا مکروہ ہے۔ کیا ہے بولیے؟ پیشاب خانے میں تھوکنا۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا، دارالعلوم غریب نواز الہ آباد میں مفتی شفیق احمد صاحب شریفی، اللہ ان کی عمر میں صحت و سلامتی کے ساتھ برکت دے۔ ہم نے عرض کیا کہ حضور اس جگہ پہ اکثر لوگ تھوکتے ہیں اور بدبو کی جگہ وہاں پہ تھوک آ ہی جاتا ہے، تو وہاں پہ تھوکنا کیوں مکروہ ہے؟ کیوں مکروہ ہے؟ تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، اس لیے مکروہ ہے کہ یہ مومن کا تھوک ہے۔ زور سے، مسلمان کا تھوک ہے، تمہارے تھوک کی بھی عزت ہے۔ اس لیے بندے مومن کا تھوک ناپاک جگہ پہ گرے، اس لیے شریعت مطہرہ نے اسے مکروہ قرار دیا۔ تھوک تو بڑی بات ہے۔ اور سنو، بدن کے وہ بال جسے آپ صاف کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ سب لوگ بالغ بیٹھے ہیں نا، نابالغ تو بیٹھے ہیں، اسے بھی حالت ناپاکی میں دور کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کے بدن کا ایک حصہ ہے، وہ ناپاکی کی حالت میں اسے بدن سے دور نہ کیا جائے، تو غسل کرنے کے بعد اسے بدن سے دور کرو۔ بدن ناپاک ہے، اس وقت ناخن کاٹ کے اس ناپاک ناخن کو نہ پھینکو۔ بدن کے اور حصے کے کہیں کے بال کو ناپاکی کی حالت میں نہ کاٹو، اس لیے کہ یہ بندے مومن کے لیے، چونکہ بندے مومن کے بدن سے لگا ہے، اس کا بھی احترام رکھا گیا ہے۔ مسلمانوں، تمہارا یہ ادب و احترام، تمہارے تھوک کی اتنی عزت ہے تو تمہاری کتنی عزت ہے۔ اور یہ ساری عزتیں جو مسلمانوں کو ملی ہے، یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اس لیے کہ تم محبوب کی امت ہو۔ کس کی امت ہو؟ محبوب کی امت ہو۔ اور دیکھو اپنا مقام، انبیاء علیہ السلام پہلے تشریف لائے، سب کے اخیر میں
میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور سرکار کی امت تمام نبیوں کی امت کے بعد آئی ہے. اب اس امت کے بعد قیامت تک کوئی دوسری امت نہیں آئے گی. میرے نبی کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے. سارے نبوت کے دروازے بند ہو گئے, رسالت کے دروازے بند ہو گئے. یہ آخری نبی, تم آخری امتی. یہ امت سب سے آخری میں کیوں رکھی گئی میرے پیارے؟ اس لیے کہ یہ محبوب کی امت ہے, محبوب کی امت ہے. اب تمہارے بعد قیامت آنے والی ہے, تمہارے بعد قیامت آنے والی ہے. تمہیں آخری میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ تمہیں قیامت کا زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑے, زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑے. حضرت آدم علیہ السلام آئے, ان کی امت پہلے. حضرت شیس علیہ السلام آئے, ان کی امت پہلے. حضرت نوح علیہ السلام آئے, ان کی امت پہلے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے, ان کی امت پہلے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے, ان کی امت پہلے. وہ اپنی قبروں میں ہیں, اب تک کے انتظار میں ہے قیامت کے. تمہارا آنا اب اس کے بعد کوئی نہیں. مطلب یہ ہے کہ تم محبوب کی امت ہو. قبر میں زیادہ دیر تجھے رک کر کے قیامت کا انتظار نہ کرنا پڑے. محبوب کی امت ہو, کتنا اونچا مقام ہے تمہارا. چلیے بھائی, آپ بغیر انتظار کیے آپ قیامت میں حاضر ہو گئے میدان محشر میں. اب جو لوگ پہلے سے ہیں, دنیا کا یہ دستور ہے کہ جو لائن میں پہلے سے کھڑا ہوتا ہے پہلے کوئی چیز اس کو ملنی چاہیے, بعد میں آنے والے کو بعد میں, ہے کہ نہیں بھیا؟ اگر آپ لائن میں کھڑے ہوں اور بعد میں آنے والا لائن توڑ کے اگر آگے چلا آئے تو عالم بھائی کہیں گے ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ بعد میں آئے ہیں. اور یہ زمانہ, یہ دستور, یہ ریت, یہ رواج ہے ہمارے سماج کا. میرے پیارے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے آئے, ان کی امت پہلے. حضرت شیس علیہ السلام پہلے آئے, ان کی امت پہلے. حضرت نوح علیہ السلام پہلے آئے, ان کی امت پہلے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے آئے, ان کی امت پہلے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے آئے, ان کی امت پہلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے, ان کی امت پہلے. اسی ترتیب سے ان سب کو جنت میں جانا چاہیے تھا, اسی ترتیب سے سب کو جنت میں جانا چاہیے تھا. لیکن ان علماء کرام کی بارگاہ میں آپ رجوع کریں تو یہ علماء کرام بتائیں گے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تمام نبیوں کی امت کھڑی رہے گی, تمام انبیاء علیہ السلام کی امت کھڑی رہے گی, تمام انبیاء علیہ السلام کھڑے رہیں گے اور تمام نبیوں سے پہلے اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے نبی کو حکم دے گا, اے محمد جنت میں جائیے, اے محمد آپ جنت میں جائیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ محبوب ہے, یہ محبوب ہے. اب ان کے بعد تمام انبیاء و رسول جنت میں تشریف لے جائیں گے. اور جب امتیوں کی باری آئے گی, آدم علیہ السلام کی امت پہلے والی کھڑی ہے, نوح علیہ السلام کی امت پہلے آئی کھڑی ہے, حضرت نوح علیہ السلام کی امت پہلے آئی کھڑی ہے, حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی امت آئی کھڑی ہے. یہ بعد میں آنے والی امت محمدیہ جو بعد میں آئی ہے, ان سے کہا جائے گا اے امت محمدیہ, تمام امتیوں میں سب سے پہلے تم جنت میں جاؤ, تم جنت میں جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ محبوب کی امت ہے, یہ محبوب کی امت ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت آیت من آیات اللہ مرزق من مرزق النبی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمان نے جب اس روایت کو دیکھا تو یوں ارشاد فرماتے ہیں, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, جائے نہ جب تک غلام, خلد ہے سب پر حرام. خلد مانے جنت, جائے نہ جب تک غلام, خلد ہے سب پر حرام. ملک ہے تو آپ کا, تم پہ کروڑوں, ملک ہے تو آپ کا, تم پہ کروڑوں درود. میرے پیارے, آپ اللہ کے محبوب کی امت ہو. جب اتنا اونچا مقام ہے آپ کا تو ویسے اونچے بن کے رہیں گے.
اتنا اونچا مقام ہے آپ کا، تو ایسے بن کے رہو تاکہ میدان محشر میں دوسرے انبیاء علیہ السلام کی امت جب تمہیں دیکھے تو وہ بھی ناز کرے کہ واہ یہ امت محمدیہ ہے۔ تو میرے پیارے، ہمیں نمازی بننا ہے، ہمیں قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والا بننا ہے، ہمیں اپنے چہرے پہ حضور کی سنت مبارکہ داری شریف کو سجانا ہے، ہمیں اسلامی زندگی گزارنا ہے، ہمیں اسلامی ماحول بنانا ہے تاکہ ہمارے اس ماحول کو، ہمارے اس رنگ روپ کو، ہمارے چہرے پہ سجے ہوئے سنت رسول کو جب قیامت کے دن دیگر انبیاء علیہ السلام کی امت دیکھے تو وہ پکار اٹھے، واہ امت محمدیہ کی شان دیکھو، دور سے ہی دیکھنے سے معلوم ہو رہے ہیں یہ نبی کے غلام ہیں، مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، آپ محبوب کی امت ہو، کتنا اونچا مقام ہے۔ اور دیکھیے محبوب کی امت، اتنا اونچا مقام، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے، بتقاضۂ بشریت اگر گناہ ہو جائے، نفس کے بہکاوے میں آ کر شریعت مطہرہ کے خلاف اگر قدم اٹھ جائے تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے صدقے میں تیرا بڑا خیال رکھا ہے، تیرا اتنا اونچا مقام وہاں بھی رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا اونچا مقام رکھا ہے کہ ہے نبی کا غلام، امت محمدیہ کا یہ فرق ہے، لیکن بتقاضۂ بشریت اگر گناہ کر دیا، خلاف شرع قدم اٹھ گئے، تو اب وہاں پہ تیرا مقام کیسا بلند ہو رہا ہے، ذرا اسے بھی دیکھیے، روایات کا مطالعہ کیجیے۔ ذمہ دار علماء کرام تشریف فرما ہیں، آپ ان کی طرف رجوع کریں۔ اگر امت محمدیہ اتنے اونچے مقام پہ ہیں آپ، لیکن اس کے باوجود اگر غلطی ہو رہی ہے، خلاف شرع قدم اٹھ رہے ہیں، نفس کے بہکاوے میں آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد اگر آپ نادم ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، اپنے گناہ پہ پسیمہ ہو گئے، اپنے گناہ اپنے کرتوت کی وجہ سے اگر صدق دل سے شرمندگی کے ساتھ رب کی بارگاہ سے رجوع کر لیے، تو رب کی رحمت دیکھو، اللہ تبارک و تعالی ایسے راضی ہو جاتا ہے کہ اس گنہگار کے گناہ کو بھی معاف کرتا ہے، اور صرف معاف ہی نہیں بلکہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اور صرف بلندی ہی نہیں بلکہ اسے لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچا بھی دیتا ہے۔ یہ تین فضیلتیں اسے عطا کر دیتا ہے۔ نمبر 1 گناہ کی بخشش ہو گئی، نمبر 2 اس کا مرتبہ بلند ہو گیا، نمبر 3 لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ بچن کے کہو سبحان اللہ۔ اب ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں، آئیے تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں۔ مدینہ شریف کی سرزمین میں خلیفہ دوئم حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ آپ کے دور خلافت میں بڑا مشہور تھا کہ رات کے وقت بھی اگر کسی عورت کو کہیں جانا ہوتا تو بلا جھجک، بغیر خوف اور وحشت کے وہ آسانی کے ساتھ اپنے منزل پہ جا سکتی تھی۔ یہ عالم تھا کہ کسی کی بکری بھی کوئی ڈر سے چوری نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عمر جن کی عدالت بے مثال تھی، وہ عمر جن کی شخصیت اس زمانے میں دور دور تک آپ کا نام اور آپ کا کام مشہور تھا۔ ارے وہ عمر کہ اگر کسی راستے پہ چل رہے ہیں اور اسی راستے پہ دوسرے طرف سے اگر شیطان آ رہا ہے تو شیطان عمر کو دیکھ کے راستہ بدل دیتا ہے۔ وہ عمر
बारगाह आली में एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जितने आसमान में सितारे हैं उतनी नेकियां किसी की है या नहीं? आसमान में जितने सितारे उतनी नेकियां किसी की है कि नहीं? हुजूर को ये कहना चाहिए था, आयशा ये कैसी बातें कर रही हो, आसमान में सितारे बेशुमार हैं, इसका इल्म मुझे कहा। लेकिन हुजूर ने ये ना बताया, हुजूर ने ये ना बताया। और माँ आयशा ये सरकार से पूछ रही हैं, बताइए चला कि माँ आयशा का अकीदा यही है कि हुजूर गैब दां हैं, हुजूर गैब दां हैं। सुन लिया, अपनी किस्मत पे नाज करो। हमारा अकीदा कोई मन भरक अकीदा नहीं है, हमारा अकीदा वही है जो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का अकीदा है। आला हज़रत लिखते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम बेकार हो। माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज करती है, सरकार उतनी नेकियां किसी की हैं जितने आसमान के सितारे। गैब दां नबी इरशाद फरमाते हैं, जोर से बोलो, जामिया आलमीन फरमाते हैं, आयशा जितने आसमान के सितारे हैं उतनी नेकियां मेरे उम्र की है, उतनी नेकियां मेरे उम्र की है। सुभान अल्लाह। पता ये चला कि मेरे नबी को मालूम है आसमान में सितारे कितने हैं, और हुजूर को ये भी मालूम है कि मेरे तमाम उम्मतियों में सबसे ज्यादा अमल मेरे उम्र का है। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब जवाब सुना तो खामोश हो गए। गैब दां नबी दिल के हालात को जान गए, दिलों की बात निगाहों के दरमियान पहुंची, कहाँ चराग जला रोशनी कहाँ पहुंची। सरकार फरमाते हैं, आयशा सोच क्या रही हो? अर्ज करती है, सरकार मेरे बाबा की, यानी दिल में ये ख्याल हुआ होगा कि मेरे अब्बा के बारे में शायद सरकार बोलेंगे, लेकिन हुजूर ने किसके बारे में कहा? हजरत उमर के बारे में। आप कहती हैं मेरे बाबा का क्या हाल है? आका इरशाद फरमाते हैं, आयशा उमर की पूरी जिंदगी की नेकी एक तरफ, पूरी जिंदगी की नेकी एक तरफ, मेरे अबू बकर के उस एक रात की जो इबादत है, जो हिजरत की शब गारे ज़ोर ने मेरे साथ गुजारा है, उस एक रात की इबादत अगर एक पल्ले में रखे जाए और उमर की पूरी जिंदगी की इबादत अगर एक पल्ले में रखी जाए तो मेरे अबू बकर की नेकी उमर की नेकियों से बढ़ जाए। हजरत उमर के दौरे खिलाफत का वाक़िया है। आप अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, तशरीफ ले जा रहे हैं। वो बात ज़हन में रखिएगा कि अगर कोई हुजूर की उम्मती में इतना ऊंचा मकाम तो है, लेकिन बतकाज़ाए बशरियत गलती हो गई, गुनाह हो गया, तो भी अपनी किस्मत पे नाज करो, वहां पे भी तुम्हारा मकाम कितना बुलंद किया जा रहा है। ये बात से में रखते हुए आगे बढ़ी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ला रहे हैं और रास्ते के उसी किनारे से दूसरे किनारे से एक शराबी शराब पिए हुआ, शराब लिए हुआ और नशे में झूमता हुआ आ रहा है। शराबी को कभी चलते हुए देखा कि ऐसा लगेगा कि आप अपने वक्त का अकबर है, बादशाह से कम नहीं रहता, झूमते हुए, डगमगाते हुए, गुनगुनाते हुए चलते हैं। तो वो शराबी जो है शराब के नशे में धुत, शराब लिए हुए, शराब पिए हुए, झूमते हुए आ रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी रास्ते पे आप तशरीफ ले जा रहे हैं, उधर से शराबी आ रहा है। जैसे ही करीब आया, झूमते झूमते जब नजर उठाया, हज़रत उमर को देखा,
اب دیکھنا تھا کہ سارا نشہ اتر گیا، بدن پانی پانی ہو گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی، قدم ڈگمگانے لگے، بدن تھرتھرانے لگا۔ کیا کریں؟ عمر آ رہے، سوچا بھاگ جائیں، لیکن حضرت عمر دیکھ لیے تھے، سوچا بھاگنا بھی مشکل ہے، اب کچھ فیصلہ نہیں لے پا رہا ہے، کیا کریں؟ بوجھل قدموں سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، آگے بڑھ رہا، حضرت عمر تشریف لا رہے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عمر قریب آئے، راستے کے کنارے کی طرف ہو گیا اور دبے لفظوں میں السلام علیکم کہہ کے آگے بڑھا آگے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ٹھہر، رک جا۔ اب رک جا کہا تو اس مجرم پہ کیا گزرا ہوگا اسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر کے سامنے شراب پیے ہوا ہے، شراب لیے ہوا ہے، کیا بیتی ہوگی اس کے اوپر۔ ایک محاورہ شاید کہ اس جگہ فٹ ہو جائے کہ ایسا لگا ہوگا جیسے پیروں سے زمین کھسک گئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہاں جا رہا ہے؟ حضور گھر جا رہا۔ یہ بغل میں کیا دبائے رکھا ہے؟ یہ بغل میں کیا دبائے رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا بغل میں کیا دبائے رکھا ہے؟ روایات مختلف ہے۔ اس نے کہا یا تو سرکہ ہے، یا اس نے کہا بچوں کے لیے دودھ لے جا رہا ہوں۔ کیا کہا؟ بچوں کے لیے دودھ لے جا رہا ہوں یا سرکہ لے جا رہا ہوں گھر کے لیے، کہہ کے بھاگنا چاہا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ٹھہر، دکھاؤ مجھے، دکھاؤ مجھے۔ اب جب دکھا کہا ہوگا تو کیا وہ 1 گھنٹے کے بعد دکھایا ہوگا، 2 گھنٹے کے بعد دکھایا ہوگا، آدھا گھنٹے کے بعد؟ نہیں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ سوال بتا رہا ہے کہ 1-2 لہجے میں اس کو جواب دینا ہے، دکھانا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں دیکھا۔ اب اتنا کہنا تھا، اب وہ شخص جو گنہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، شراب پینا حرام بڑے گناہ میں شمار ہے، گناہ کبیرہ کیے ہوا ہے، لیکن نبی کی امتی کا ایک فرد ہے، امت محمدیہ کا ایک فرد ہے۔ گناہ تو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کے لیے کیسا مقام رکھا ہے، سبحان اللہ۔ اب اتنی تھوڑی ہی دیر میں، اتنا ہی دیر اس کے پاس ہے، اسی اتنی ہی دیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے، بغیر نماز پڑھے، بغیر کچھ ذکر کیے، صرف دل میں رب کی بارگاہ سے لو لگا لیا، صرف دل میں رب کی بارگاہ سے لو لگا لیا، مولا مجرم ہوں، پاپی ہوں، گنہگار ہوں، تیرا نافرمان ہوں، مولا تیرا ناشکرا ہوں، لیکن پروردگار آج عمر کے سامنے رسوا ہونے سے بچا دے، آج عمر کے سامنے رسوائی سے بچا لے میرے مولا۔ سچا وعدہ کرتا ہوں اب کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگاؤں گا، کبھی شراب کو حلق سے نیچے نہ اتاروں گا، شراب نہیں پیوں گا میرے مولا۔ تیرا گنہگار بندہ تیرے بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے۔ اتنا کہا، 2-4 لمحے کی بات تھی، ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے بغل سے شراب کی بوتل نکالا، حضرت عمر کے سامنے رکھا۔ راوی کا بیان ہے کہ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس نے شراب کی بوتل رکھی، نگاہوں کے سامنے جو منظر تھا وہ یہ کہ اب اس بوتل میں شراب نہیں، واقعی سرکہ یا دودھ موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور کہا جب دودھ لے کے جا رہے ہو اتنا چھپا کے لے کے جانے کی ضرورت ہے،
جاؤ نکل تو گیا لیکن خوشی سے رونے لگا. رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے پروردگار کتنا کریم ہے میرے مولا، تو کتنا رحیم ہے میرے معبود کہ ایک دو لمحہ سچے دل سے جب تیری بارگاہ میں کوئی لو لگاتا ہے پروردگار تو ایسا کریم ہے کہ اس کے گناہ کو بھی مٹا دیتا ہے، اس کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے اسے رسوائی سے بھی بچا دیتا ہے. اے بے نمازی بھائیوں، اے داڑھی چھلانے والے بھائیوں، اے قرآن کی تلاوت نہ کرنے والے بھائیوں، اس پاکیزہ شب میں انظار آپ سے کہنا چاہے گا آج کی رات اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیجیے. آج کی رات اپنے رب کی بارگاہ میں سچا وعدہ کیجیے کہ پروردگار جو ہوا وہ ہو گیا، جو وقت گزر گیا مولا، اب جو زندگی کی سانسیں باقی ہیں تیری یاد میں وہ سانسیں گزرے گی، تیری بارگاہ میں سر جھکا کر کے وہ زندگی گزرے گی، قرآن کی تلاوت کر کے وہ میری اب زندگی گزرے گی. میرے نوجوان بھائیوں، میرے عزیزوں، انظار آپ سے کہنا چاہے گا بہت ہو گیا، اپنی زندگی بہت برباد کر لیے. جو وقت بچی ہے، جو زندگی کے چند لمحات بچے ہیں، اسے غنیمت جانیے. یہ راتیں اسی لیے آتی ہیں کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں. یہ راتیں اسی لیے آتی ہیں کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ راتیں اسی لیے آتی ہیں کہ ہم اپنے چہرے پہ سرکار کی سنت کو سجائیں. میرے بھائیوں، اگر ہم نمازی بن گئے، ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے بن گئے، ہم اپنے چہرے پہ داڑھی سجانے والے بن گئے، تو یاد رکھو دنیا میں بھی ہم کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہیں. اور اسی سے ملتا ہوا، اسی واقعے سے ملتا ہوا بنی اسرائیل کا بھی ایک واقعہ ملتا ہے. اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی بارگاہ میں بنی اسرائیل کے لوگ آئے. کہا اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی ہے، کھیتیاں برباد ہو رہی ہیں، زمین سبزہ اگانا بند کر دیے ہیں، جانوروں کے لیے چارے اور گھاس نہیں مل رہے ہیں، انسان پانی کے بوند بوند کے لیے ترس رہا ہے. اے اللہ کے نبی آپ دعا فرما دیجیے تاکہ بارش ہو جائے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں کو لیتے ہیں اور کھلے میدان میں جاتے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں. آپ دعائیں کر رہے ہیں بارش کے لیے. کافی دیر گزر گئی لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے. آپ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے، دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، جواب ملتا ہے. میرے پیارے قریب آپ کے محفل میں ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، 40 سال سے میری ناشکری کر رہا ہے. اسی کی نحوست کی وجہ سے آج بارش نہیں ہو رہی ہے. وہ آپ کی محفل سے جب تک نکلے گا نہیں دعا قبول نہیں کی جائے گی. اس منحوس کو آپ اپنی محفل سے نکالیے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں میری محفل میں کون ایسا بدنصیب ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، ہماری محفل سے نکل جائے، تمہاری وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اللہ اللہ اتنا کہنا تھا، محفل میں سناٹا چھا گئے. لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کون ایسا منحوس ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی جانے کے لیے تیار نہیں، کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں. اس محفل میں جو پاپی تھا اسی محفل میں تھا، وہ دل ہی دل میں رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے پروردگار
40 سال سے کسی آبادی میں رہتا تھا، انہی لوگوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، انہی کی محفلوں میں رہا کرتا تھا، سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ ہم کیا تھے کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ مولا یہ راز تھا میرے اور تیرے درمیان، ایک راز تھا پروردگار، اب تک کہ اس پہ پردہ پڑا ہوا تھا، کوئی جانتا نہ تھا ہمارے تعلق سے، لیکن آج اگر اس محفل سے ہم اٹھ گئے تو لوگ پہچان جائیں گے، لوگوں کے سامنے ہم بے نقاب ہو جائیں گے، لوگوں کے سامنے ہمارا راز کھل جائے گا۔ اے پروردگار عالم، تیری بارگاہ میں تیرا بندہ رجوع کرتا ہے اور عرض کرتا ہے پروردگار آج اس محفل میں رسوائی سے بچا لے، لوگوں کے سامنے بے عزتی سے بچا لے، تو آج پکا وعدہ کر رہا ہوں کہ آج سے میری زندگی ناشکری میں نہیں گزرے گی، نافرمانی میں نہیں گزرے گی۔ مولا تیرا فرما بردار بندہ بن کے زندگی گزاروں گا، تیرا شکر گزار بندہ بن کے زندگی گزاروں گا، آئندہ کبھی نافرمانی ناشکری تیری نہ کروں گا۔ پروردگار آج اس محفل میں رسوا ہونے سے بچا دے۔ اتنا کہنا تھا، چاروں طرف کے بادل سمٹنے لگے اور اس علاقے میں چھا گئے بادل، موسلادھار بارش شروع ہو گئی، چاروں طرف پانی ہی پانی، چاروں طرف بارش ہی بارش، لوگ حیران و شگفتہ رہ گئے، ایک دوسرے کے منہ کو دیکھنے لگے۔ بنی اسرائیل کے لوگ بڑے عجیب ہوا کرتے تھے، بار بار موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے تھے، ان کو خاموش ہو جانا چاہیے تھا، چلو بارش ہو گئی، لیکن وہ خاموش نہیں رہے، پلٹ کے دوڑ پڑے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہا کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ نے تو کہا تھا اس محفل میں ایک گنہگار ہے جو 40 سال سے اللہ کی ناشکری کر رہا ہے، 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، جب تک اس محفل سے نکلے گا نہیں، دعا قبول نہیں ہوگی، بارش نہیں ہوگی۔ ہم دیکھ رہے ہیں اس محفل سے اب تک کہ کوئی اٹھا ہی نہیں ہے، کوئی گیا ہی نہیں ہے، پھر بارش کیسے ہو گئی، دعا کیسے قبول ہو گئی، ہم اسے سمجھنا چاہتے ہیں۔ لوگ کھڑے ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، آخر بات کیا ہے، فرمان تیرا سچا ہے، احکام تیرے سچے ہیں، اے پروردگار عالم، تو نے جو فرمایا بالکل درست ہے، لیکن تیرے بندے یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخر اس میں راز کیا ہے، اب تک کہ تو اس محفل سے کوئی اٹھا ہی نہیں، کوئی گیا ہی نہیں، پھر دعا کیسے قبول ہو گئی، بارش کیسے ہو گئی؟ رب کی طرف سے جواب ملتا ہے، میرے پیارے کلیم، بات یہ ہے کہ میرے اس نافرمان بندے نے اب میری بارگاہ میں رجوع کر دیا ہے، میری بارگاہ میں رجوع کر دیا ہے، میرا نیک بندہ بن گیا ہے، میری بارگاہ میں اپنے گندے کرتوت سے نادم و شرمندہ ہو کر سچی توبہ کر لیا ہے، اور جانتے ہیں اے میرے پیارے قریب، آج جو بارش ہو رہی ہے اور سب کی جو دعا قبول ہو رہی ہے، میرے اسی بندے کے صدقے میں سب کی دعا قبول ہوئی ہے اور بارش بھی انہی کے صدقے میں ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، پروردگار وہ کون خوش نصیب بندہ ہے تیرا، ذرا اسے تیرا کلیم بھی دیکھنا چاہتا ہے، تیرا کلیم اسے دیکھنا چاہتا ہے، کون خوش نصیب ہے وہ؟ ارشاد ہوتا ہے، میرے پیارے کلیم، پہلے نافرمان تھا، اسے چھپا کے رکھا تھا، اب تو نیکوکار ہو گیا ہے، اب اگر دکھاتے ہیں پھر بھی اس کا پردہ فاش ہو جائے گا، راز کھل جائے گا، پہلے بھی انہی میں چھپا کے رکھا تھا، اب بھی انہی میں چھپا کے رکھا۔ کیسا کریم ہے میرا معبود، کیسا رحیم ہے میرا معبود۔ میرے پیارے، یہ راتیں اسی لیے آتی ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے سنی جنتی بھائیوں، اس محفل میں، اور وہ بھی ایسی محفل جو اللہ کے گھر میں سجی ہے، سنی جامع مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، یہاں جتنے مسلمان ہیں سب ایک دوسرے کے گواہ ہو جائیں گے، اللہ کے گھر کی یہ در و دیوار گواہ ہو جائے گی، یہ مسجد کے فرش، یہ چھت، یہ در و دیوار گواہ ہو جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں
ہے آج اس محفل میں کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ جو اس مبارک رات میں وعدہ کرے کہ انشاءاللہ ہم نماز بندگانہ پابندی سے ادا کریں؟ ایک آدمی چاہیے، سبحان اللہ، کوئی ایک ہے جو وعدہ کرے؟